آپ سے گزارش ہے ای طب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم، حکیم سید اسلم شاہ حاضر خدمت ہوں۔ مولا شہنشاہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جس شخص نے 40 روز تک گوشت نہ کھایا وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گوشت پسند فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اگر گوشت کی دعوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے۔ آپ نے فرمایا، صحت مند جانور کا صدقہ اور خیرات کیا کرو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور گوشت کا استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سبزیوں اور دالوں کا استعمال بہت کم کر دیا گیا ہے اور سادہ غذا سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گوشت کے شوقین بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر گوشت سے بنی ہوئی مختلف ڈشوں کا لطف اٹھاتے ہیں اور گوشت کھاتے ہوئے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو گوشت ہم کھا رہے ہیں یہ کس جانور کا ہے، صحت مند کا بھی تھا یا بیمار جانور کا گوشت ہے۔ جی ناظرین، یہ خیال کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف فائدے معلوم ہیں۔ گوشت کھانے سے سرخ خلیے بنتے ہیں جو خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور وٹامن B12 کی وافر مقدار جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پروٹین، زنک اور کاپر پایا جاتا ہے جس سے پٹھوں میں طاقت بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، پھر بھی ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ صحت مند گوشت تو ہمیں بہت کم کھانے کو ملتا ہے۔ اکثر منڈیوں میں بیمار جانور فروخت کے لیے آتے ہیں جو ہمیں آسانی سے آدھی قیمت پر مل جاتے ہیں۔ انہی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد بیماری سے بھرا ہوا گوشت پوری قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے اور وہی گوشت ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جی ناظرین، چکن کا گوشت بھی ہمارے لیے مضر صحت ہے۔ پولٹری فارم میں دی جانے والی خوراک میں اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرغیوں کی آنکھیں پر آنتڑیوں کے فضلات اور پسی ہوئی ہڈیاں شامل کی جاتی ہیں اور بیماری کے ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں۔ غلیظ اور بدبودار جگہ میں 4 سے 6 ہفتے تک رکھا جاتا ہے۔ چکن کا وزن 2 کلو گرام ہو جانے کے بعد بازار میں مختلف جگہ پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چکن کو ذبح کرنے کے بعد 3 گھنٹے پڑا رہنے سے گوشت میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جسے خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گوشت کھانے سے ہمارے جسم میں بیکٹیریا منتقل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے امراض قلب، بلڈ پریشر اور کالے یرقان کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ چکن کھانے کے شوقین الرجی، خارش، اگزیما، لکوریا اور سوزاک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، بیماریوں کے بچاؤ کے لیے سادہ غذا کا استعمال کریں۔ تازہ سبزیاں، سبز پتوں والی سلاد، لیموں، سرکہ اور پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ فاسد مادوں کا اخراج ہو سکے اور مضر صحت اشیاء سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، آج آپ کے لیے شفا یاب بوٹی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قدرت نے اس بوٹی کے اندر کینسر کا علاج بھی رکھا ہے جسے دماسا بوٹی کہتے ہیں۔ پنجاب کے ریتلے علاقے دریاؤں اور نہروں کے کنارے کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس بوٹی میں کونین سلفاس کی وافر مقدار ہوتی ہے جو خون کو صاف رکھتی ہے اور پرانے بخار کو توڑ دیتی ہے۔ عورتوں کے رحم میں رسولی کی وجہ سے بانجھ پن کو ختم کرتی ہے اور جلد کی تمام بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ ناظرین، پرانے حکماں اس بوٹی کو کینسر بوٹی بھی کہا کرتے تھے۔ آج بھی اس بوٹی کے وہی کمالات ہیں جو صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، طریقہ استعمال ہے، دماسا بوٹی کو صاف کرنے کے بعد دلیے کی طرح موٹا سفوف تیار کر لیں۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سفوف بھگو کر رات بھر رکھ دیجیے اور صبح جوش دینے کے بعد چھان کر صبح و شام استعمال کریں۔ ناظرین، صحت مند مرد، خواتین اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بہت سی امراض سے محفوظ رہ سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔